علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حسین پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا بے جستجو عشق حضور و اضطراب. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ساری کائنات حضور کی وجہ سے ہے لوح بھی حضور کی وجہ سے قلم بھی حضور کی وجہ سے اگر حضور نہ ہوتے تو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ نیلا آسمان کسی مولوی اور پیر اور کسی سید کے سجدوں کی وجہ سے نہیں کھڑا یہ نیلا آسمان حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ہماری نبضیں بھی اور اس پوری کائنات کی نبض بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ دیکھیں نبی جان سے بھی زیادہ قریب رب شہرک سے بھی زیادہ قریب. ہمارا سوال ہے میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ میں کسی سے پوچھا جناب جان کہاں ہے تو کہا جناب شاہ صاحب میری والدہ صاحبہ نے ایک بار مجھے آنکھ میں سرما ڈالا وہ سرمچو میری آنکھ میں لگا تو میری جان نکل گئی. میں نے کہا شاید آنکھ میں جان ہے تو پھر میں نے کہا نابینا کیسے زندہ ہے تو انہوں نے کہا ایک بار اماں جی سے لڑائی ہوئی تو گھر سے ناراض ہو کر بھاگ پڑا جوتی نہیں پہنی راستے میں کانٹا لگا میری جان نکل گئی تو میں نے کہا شاید پاؤں میں جان ہے پھر کہا پیر کٹا کیسے زندہ ہے تو انہوں نے کہا ایک بار استاد صاحب نے میرے سبق یاد نہیں تھا تو ہاتھ پر ڈنڈا مارا تو جب ہاتھ پر ڈنڈا لگا تو میری جان نکل گئی تو شاید ہاتھ میں جان ہے پھر کہا ہاتھ کٹا کیسے زندہ ہے تو کہنے لگے وہ شخص کہنے جس کو میرے بجن رسول نے کہا شاہ جی مجھے نہیں پتا ایک بندہ پہاڑ سے گرا بچ گیا چار پہی سے گرا مر گیا پتہ نہیں جان کہاں ہے. اللہ کہتا ہے مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یا اللہ تو کہاں بستا ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب. یا اللہ یہاں تو پہلے مسئلہ ہے کہ جان کہاں ہے اب شہرک کہاں ڈھونڈیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ والوں کے پاس آؤ تمہیں سمجھا دیں گے. اللہ والے اے نہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی وہ اللہ والے حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ہم یہاں سے چلتے چلتے خواجہ صاحب کے پاس چلے گئے. خواجہ صاحب ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا رب کہتے ہیں میں جان سے زیادہ شہرک سے زیادہ قریب نبی جان سے زیادہ قریب. اب ہمیں بتائیں شہرک کہاں ہے جان کہاں ہے ہمیں سمجھائیں تو خواجہ صاحب نے کہا ہم چٹکی میں سمجھا دیتے ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. فرمایا جدھر جان وہاں شہرک جہاں شہرک وہاں جان جہاں خدا وہاں مصطفیٰ جہاں مصطفیٰ وہاں خدا. کہا میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں میاں ایک شہرک سے زیادہ قریب ایک جان سے صرف لفظوں کے کہتے میاں اے لفظاں دے جھیڑے ہیں ڈوئیں راہ دے ہکے ویڑے ہیں اے ویڑے کیڑے ہیں ایمان والے جیڑے ہیں خلقت دی جی کو گولے ہر دم فرید دی کھولے. ہمارا سب کچھ حضور ہے حضور ہماری جان سے زیادہ قریب رب شہرک سے زیادہ قریب. لیکن نعرے پھر عمران خان کے بتائیں یہ کشمیر عاشقوں کا یہاں ہمیں علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ 98% سنی ہے سنی کے ہوتے ہوئے یہاں عمران کی حکومت کیسے آ گئی جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا
جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے پہلے کلمے کی یہ حالت ہے، بتاؤ آگے کلموں کی اور اسلام کی حالت کیا ہوگی؟ بے شک بے شک. جو کہتے ہیں مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. آج آ کر بات ہمارے اوپر ہے کہ مولوی یہ سیاست کرتے ہیں. ناموس رسالت پر جو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے کر جائے گا، جو حضور کی ختم نبوت کے پاس پہرا دے کر جائے گا، قبر اسی کی روشن ہوگی. لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یہ منصب نبیین، یہ لوگوں کو اس سے پریشانی ہے. انڈیا میں بھی پریشانی ہے، پاکستان میں بھی پریشانی ہے کہ جناب یہ گستاخ رسول کی ایک سزا، یہ تو نعرہ ہی نہیں ہے. منصب نبیین یہ حدیث ہی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. بتاؤ جو رب کی سنت سے اللہ تعالی کی کر دو وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ملعونین، میرے حبیب ملعون جدھر بھی ملے، گستاخ جدھر بھی ملے، اس کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دو. یا اللہ یہ من سب نبی سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان. یا اللہ یہ گستاخوں کا سر اتروانا اب تیرے محبوب کی باری آئے یا پہلے بھی تھا؟ اللہ کہتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ پہلے بھی تھا اور گستاخوں کا سر اتروانا خود رب کی سنت ہے. گستاخ کا سر اتروانا کس کی سنت ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولوی امن سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بابا جی فرماتے تھے رب سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. اور جب اس کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے قرآن میں کہا وَتُلِّن بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوگا قیامت تک وہ زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا، اس کا باپ بھی ایک نہیں ہوگا. سنسمُ عَلَى الْخُرْطُومِ وہ تو سور کے منہ والا ہے. لیکن آج یہاں پر پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر گستاخ بیٹھے ہیں، مرزائی بیٹھے ہیں، مرزائیوں کے یار بیٹھے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. ان کے خلاف بات کر دو پرچہ. ان کی بتائیں جی وہاں پر تو پرچہ 780 کا نہ ہوا جھنگ میں، لیکن ہم نے بہاول نگر کے اندر جا کر وہاں دھاندلی سر عام پکڑی، پرچہ پھر ہمارے اوپر 780 کا. ویڈیوز موجود، پولیس والے ڈی ایس پی ڈی پی او اندر کنڈی لگا کر خود پیرا لگا کر ایم این اے ایم پی اے سے خود ٹھپکے لگوا رہے ہیں. ہم نے جا کر پکڑا، ویڈیو بنائی. میں نے کہا جی کرتے ہیں جی. دوسرے دن پتہ لگا کرتے کہ انہیں لبیک ہوتے 780 تے پرچہ ہو گیا. جی سونا میرے پرچے چڑازی تو سکنوں میں چلے پاواں. مالک راضی ہیں کہ ان کے پرچے ہو جائیں تو پرچوں سے پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے تحریک لبیک پاکستان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، حضور کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. اور اب ان چوروں اور لٹیروں ختم نبوت کے غدار سارے ہی غدار ہیں. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ملے ہوئے ہیں. یہ صرف ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے 5 سال بعد صرف ہمیں لڑانے کے لیے الیکشن کراتے ہیں. سلیکشن تو انہوں نے پہلے کی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بندے تو پہلے سلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو لانا ہے، اس کو لانا ہے. 74 سال سے صرف آپ کو اور مجھے لڑا رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا جس قوم کے ایم این اے ایم پی او بیٹھے ہوں ہوٹلوں میں بکنے کے لیے، وہ قوم کیا کہتی ہے ہم غیرت مند قوم ہیں. جن کے وزیر اعظم 50 کروڑ دے کے وزیر اعظم کی سیٹ لیتے ہوں. آپ کے کشمیر کے وزیر اعظم پیسے دے کے ہی تو لگا عمران خان. بالکل جی بالکل. یہ آپ نے خود علامہ اقبال کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا عمران کی غلامی میں نہیں پیدا ہونی. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. وہ داغ محبت کیا عمران کی محبت سے چاند شرمائے گا؟ نواز شریف کی محبت سے شرمائے گا؟ زرداری کی محبت سے شرمائے گا؟ ناموس رسالت پر یہاں ڈاکے پڑے ہوں، ختم نبوت کے ساتھ غداری ہوں. آسیہ چوڑی جس کو پاکستان کی عدالتوں نے، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا دی، انہوں نے چند ٹکی خاطر حضور کی عزت کا سودا کر دی. پھر قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. پھر آ جا کر پڑھ ہم ہر طریقے سے آ رہے ہیں، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرو. ویسے منافق کبھی بھی راضی نہیں ہوتے.
ہم روڈوں پر تھے تو منافق باتیں کرتے تھے، مولوی روڈ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، آئیں قانونی طریقے سے الیکشن لڑیں، اسمبلیوں میں جائیں، قانون پاس کروائیں، اسلام کا قانون پاس کرائیں، یہ کیا ہر وقت روڈ بند کر دیتے ہیں؟ ہم نے وہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے، اب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب الیکشن میں ایک تو راستہ روکا جا رہا ہے، اور دوسرا مولویوں تک کی کم سیاست نہ، ادھر بھی راضی نہیں ہے، ادھر بھی راضی نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو بھی راضی نہیں رکھنا، ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے اور حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہر دل وچ گھر لبیک دے، ہر دل وچ گھر لبیک دے، ہر سوچ وچ اثر لبیک دے، اج ساری دنیا بن گئی گستاخ نو ڈر لبیک دے۔ ساری یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ جب آ جائے، یہی ہمیں صحابہ بتا کر گئے قیامت تک جس کو بھی ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، باپ کا سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر، نہ شاپر میں ڈالا، نہ چادر میں چھپایا، نہ کسی جگہ، ایسے کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے کر جا، خون ٹپک رہا ہے، دھڑ گھر پڑا ہے، باپ کا سر کاٹ کر جا کر حضور کے قدموں میں پہنا۔ حضور نے پوچھا بھائی آقا کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کیوں کاٹا؟ فرمایا حضور آپ کے خلاف بھونکتا تھا، میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ نے تو باپ کو نہیں دیکھا، آج ہم ان کو دیکھیں، ان حکومتوں کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے بھی دم میں ہم اپنے قائد علامہ سعد حسین رضوی کی قیادت میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، قیادت استصحاب سعد حسین رضوی۔ ہاں یہ کوئی ہمیں دائیں بائیں کے راستے نہ دکھایا کرے بھائی جناب ایک کہہ رہے تھے فلانا یہ کہہ رہے ہیں، وہ ویسے بھی تب آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ ایک عالم ایک بندہ تھا، مولوی بن کر گیا، عالم بن کر گیا، تو علاقے میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس نے کہا ہون کی کرا بھی مشہور تو ہونا ہے، اب مولوی بھی اور کوئی لبدا نہیں تھی، ہے لبیک مشہور ہونے واسطے لبیک ہی رہ گئی ہے، یا اعتراض کر کے بن جانا یا کلپ ریکارڈ کر کے بن جانا ہے دیر۔ اور مولوی صاحب نے اعلان کر دیا سپیکر میں جمعے والے، انہوں نے کہا جی کتا حلال ہے، کی ہے کتا حلال ہے۔ علاقے میں شور ڈال گیا، ابھی مولوی نما آیا انہیں کتا حلال کر دیتا، یہ کیا بات؟ سارے عالم کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھی خیر ہے تو یہ کیا بات کر دی تو نے؟ اس نے کہا یہ بات ایسے نہیں ہوگی، مناظرہ ہوگا، بندوں کو اکٹھا کرو، کتا حلال کرنا کوئی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوگی۔ ساری قوم کو انہوں نے اکٹھا کیا، سارے عالم ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، وہ اکیلا ایک سائڈ پہ کتابیں بیٹھ کر لے کر بیٹھا ہو۔ انہوں نے کہا بھی خیر ہو گیا آج کتا حلال ہوا ہے، وہ پریشان سارے۔ انہوں نے کہا بھی خیر ہے تجھے کہ جب پورے اس طرح کا مسئلہ ہو تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر ہے تو نے یہ بات کیسے کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے سپیکر پکڑ لیا، انہوں نے کہا بات یہ تھی اصل میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، ہوں میں سارے جان گئے کتا تے حرامی ہیں، انہیں کنے حلال ہونے۔ بات یہ ہے کہ ان کو اور کچھ ملتا نہیں تھا۔ اب جی کبھی سعد رضوی یہ کر رہا ہے، سعد رضوی، علامہ اقبال کہتا ہے ذات یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرت یہ کہتی کہ کور و چشم و بے ہنر۔ اقبال کہتے ہیں کوا کہتے ہیں شاہین کو کہ میرے تیرے پر اچھے نہیں لگتے، اب یہ کوے کہتے ہیں کہ ہمیں سعد رضوی اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ چمگادڑ جس کو رات کو خود نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان عاشق رسول ہے، اور سعد رضوی جو ہے نا وہ فلاں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی، فلاں سے پیسے لے لیے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ہمارے بڑے آئے بیٹھے ہیں، زیادہ لمبی تقریر نہیں، آئیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے۔ تحریک لبیک پاکستان کا بالکل کوئی اور مقصد نہیں ہے، بابا جی ہمیں بتا گئے ہیں، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے، اور وہ اسلام تب پاور میں آئے گا جب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے، اسلام جب تخت پر بیٹھے گا، جب تخت پر بیٹھے گا اس وقت اس کے لیے آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، گھر گھر جا کر پیغام دینا ہے، بتانا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ناموس رسالت کے غدار ہیں، سارے، چاہے نواز کی پارٹی ہو چاہے عمران کی پارٹی ہو۔ مجھے بتائے بس یہ آخری بات بتائیں، انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی، پوری قوم بولی بھی کتنے ہیں لبیک والے، کتنے ہیں بھی تسی ہندو ہو بھی لبیک والے کدھر ہیں؟ چلو اسی 2 دن لیٹ ہوئے ہیں، اسی تاں لیٹ ہوئے سی کہ دیکھ رہے سی کہ حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ بابا جی فرما گئے ہیں ابھی حلالیوں کی سنگتیں تو نہیں ہوتی، حلالی اپنی آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارا تو دن رات کام ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان. ہمارا تو دن رات کام یہی ہے, سب سے اولا والا ہمارا تو کام یہی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن زبان تمہارے. اعلیٰ حضرت بریلوی کی سیاسی ہیں. اعلیٰ حضرت نے نعت سیاست کی گل کر دی تھی, ہوں اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چھڑ دے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل. حکومتوں کی باتیں تو اعلیٰ حضرت بھی کر رہے ہیں, پھر ان کو بھی انہوں نے بھی نہیں مندے, وہی سیاسی سن. فتاوی رضویہ پورا باب بندے آپ نے سیاست ہوتے جی. اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں 780 کا پرچہ کرا دو. انہوں نے بھی سیاست کی بات کیوں کی ہے؟ حکومت دین کے اندر تو سیاست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرمائے اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, ولایت کل, حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. قرآن میں رب نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میرے حبیب, جو ہم نے آپ کو نظام دیا ہے, جو اس نظام کو قائم نہیں کرتا وہ کافر ہے. رب کہہ رہے ہیں قرآن میں وہ کافر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا میرے حبیب, جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, جو اس شریعت کو نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے, جو اس دین کو نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے, کافر ہے. یہ تو رب کہہ رہے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نے دین کو نافذ کیا ہے, ہم نے, یہ تو قیامت والے دن سوال ہی نہیں ہے, ہوں گے. لیکن حضور نے خود فرمایا, میرے آقا نے, حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس, نمازیں, روزے, حج, زکاتیں, درود, ذکر, اذکار, یتیم و مسکینوں کی کفالت. رب کہے گا ہاں بھائی بتا, کیا تو نے میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں نمازیں پڑھتا رہا. رب کہے گا میں پوچھ رہا ہوں, کیا تو نے میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ, ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ تو نے دشمنی رکھی تھی؟ ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ جس نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی, آسیہ چوڑی کو چھوڑا تھا, خاتم النبیین جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا, جو مندروں کی تعمیر کروا رہے تھے زرداری, بتاؤ ان کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ یا اللہ میں تو درود پڑھتا رہا, ذکر کرتا رہا, میں نے تو مسجد کا مینار بنوایا تھا, میں نے تو اے سی بھی لگوایا تھا, مسجد میں ٹائلیں بھی لگوائی تھی, یا اللہ میں نے تو مسجد بھی بنوائی تھی. اللہ رب کہے گا میں نے سوال کیا تم میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی ہے؟ اگر یا اللہ نہیں. رب کہے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ کے اوپر ڈال کر جہنم میں ڈالا. یہ نیکیاں تب ثابت ہوا, جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الرسول بندگی استاج ور کی ہے, سب کچھ حضور کی ذات ہے, سب کچھ. بتائیں انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی, کیا انڈیا والوں نے بولا کہ ہمیں زرداری کا فون آیا ہے؟ زرداری نے کہا اے ہم گناہگار ضرور ہیں, لیکن تم نے ہمارے نبی کے بارے میں بات کی ہے, آج کے بعد زرداری کا تمہارے ساتھ تعلق ختم, آج کے بعد کوئی بھی تم گستاخ رسول کو لٹکاؤ. کیوں؟ جو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرطن سے جدا. کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو اسلام و فوبیا کا کہتے ہیں بل پاس کروایا ہے, اس نے جی بڑے ناموس رسالت کا کام کیا. ان کا فون آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان نے دھمکی لگائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے دھمکی آئی ہے. انڈیا کے چینلوں پہ چلا صرف یہ ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, انڈیا والوں نے یہ کہا ہے کہ دھمکی ہمیں سعد رضوی کی طرف سے آ رہی ہے. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. جس ملعون نے یہاں گستاخی کی ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے. کیوں نہیں؟ ہمارے بڑوں کا اور سرکار کا, ہمیں بابا جی بتا گئے 11 فیصلے حضور کے موجود ہیں, اور سرکار کا فرمان موجود ہے, قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی لکھا ہے کہ گستاخ پر لعنت یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا سر اتار دو. تو اس لیے یہ گستاخ رسول کے صرف ایک, یہ اپنے بچوں کو بتائیں. اور الحمدللہ من سب نبیًا فاقتلوہ آج ہر بچے کو یاد ہے, ہر گلی کوچے میں یہ نعرہ لگ رہا ہے. تکلیف ہونے جن کو درد ہے وہ تو درد کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا. باقی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان, ہمارے جہاں قائدین کھڑے ہیں, ہم اپنی قیادت کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہمیں ان پر مکمل, ہم نا امید نہیں ہے. 3.5 سال میں ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں, ہونے نال تسی نا امید ہو جدو ہو جی فلاں کے ساتھ ملنا چاہیے, اوہ فلاں کے ساتھ مل. میں کہ جب اس کے بھروسے پر چل گئے ہیں, پھر فلاں کے پاس جانے کے بعد اس پر بھروسہ نہیں رہے گا.
جب اس پر توکل ہے کہ وہ ہمیں لائے گا. یا ایھا آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو بتا دو یہ اگر میرے دین کی مدد کریں گے تو میں ان کی مدد کروں گا. بتاؤ پاکستان میں گستاخان رسول کے خلاف کون کھڑا ہے؟ کیا عمران خان کھڑا ہے؟ نہیں. کیا ممتاز قادری کو پھانسی چڑھانا دین کی مدد ہے؟ آسیہ چوڑی کو چھوڑنا؟ گستاخان رسول جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر قانون ہے 295C آئین ہے کہ بھئی اس قانون کے تحت پاکستان کا خود قانون ہے کہ جو بھی ہمارے نبی کی گستاخی کرے گا اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا. بتاؤ 74 سال میں اس قانون پر عمل ہوا؟ نہیں. تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں آج آئیں محنت کریں گھر گھر جا کر پیغام دیں تحریک لبیک پاکستان کا کہ آئیں ہمارے ہر چیز کی معافی ہے, ہر چیز کی معافی مل جائے گی لیکن غداری کی معافی نہیں ملے گی. ہر چیز کی معافی. حضور نے بھی خود دعا کی جب حضور نے اپنی قمیض دی تو رب نے کہا نہیں محبوب تیرا گستاخ ہے معافی نہیں دوں گا. حضور نے خود قمیض اپنی دی اس لیے ہر چیز کی معافی ہے. غدار کے لیے بابا جی فرماتے تھے بس آخری شعر کہتے ہیں اگرچہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے, اگرچہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے لیکن منافقوں کے خریدار نہیں ہے. یہ سبق پڑھا گئے ہمیں خادم حسین گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہے. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. نعرہ وال کر کے رہو. شاہ صاحب کا بیان سننا ہے پتہ لگے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو. درد جنہاں نو زیادہ ہے ہر کسی نوں پتہ ہے جیڑا سانو لاندا سی یہ جی لبیک والوں کو جی فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے, لبیک کو فلاں سے بھیک مانگنی چاہیے, لبیک کو فلاں استانے بھی بھیک مانگ. میں کہ اسی بھیک منگدے ہونے تو سانو زیادہ نہ دس سانو پتہ ہے کتوں منگنی ہے, تو سانو اے نہ دس کہ کتوں نہیں منگنی سانو پتہ ہے. لیکن جو ہمیں بھیک مانگنے کے مشورے دیتا تھا خود عمران خان کو ٹور گیا بھیک مانگ. تو مالک ہے نا پھر وتل کل ایام نداولها بین الناس. مالک ہے نا پھر مالک تو مالک ہے نا, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس لیے ہم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ہم اپنے قائد ملت اسلامیہ جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں جنہاں دین دکھا دے کدا چنڈ بھی نہیں کھا دی ہو گلاں ساری رضوی تے کریں. ایک پرچہ نہیں, میں نے خود ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑی جگہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی ایک پرچہ نہیں پکڑ سکتے. تے گلاں ہوندے ہوتے جڑے 200 پرچے بھگتی کھڑا ہے تو 7.5 مہینے جیل بھی کٹی کتا ہے. پھر بھی ہر ظالم کی آنکھیں جاگ پا کے کہہ رہے ہیں مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اتنی قربانیاں دو. یہ احسان ہونا کہ دین سمجھایا کرو. میں بس وہ تبانی صاحب علی اتنے گل کی تھی ڈاکٹر نو جا کے کہو نا ڈاکٹر صاحب ٹیکا ایتھے نہیں لانا, ایتھے لانا ہے, ایتھے نہیں لانا ایتھے لانا ہے. ڈاکٹر کہے گا مولوی یہ 16 سال 17 سال MBBS میں کی ہے تو کی ہے کہے گا. تے کوئی چوڑا اٹھ کے سانو بھی دین نہ سمجھایا کرے. 11 سال 12 سال دین اسی پڑھا ہے, سانو بھی دین نہ سانو پتہ ہے کہ اپنے بڑیاں دی کیویں عزت کرنی ہے. سانو مولا علی دس کہن کہ کدے نال پیار کیویں کرنا ہے. مولا علی کے امام حسن نے پوچھا کہ ابا جی میرے نال پیار کر دے ہو؟ پر میں ہاں پتر بڑا پیار کردا. پر میں کیوں کر دے ہو تھوڑا پتر؟ پر میں نہیں. پر میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کی اولاد ہوں, خون ہوں, اس لیے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. مولا علی کو امام حسن نے کہا. مولا علی نے فرمایا نہیں, خون ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا پھر ابا جی پیار سیدہ کی وجہ سے کرتے ہیں, ہماری نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ ہے. فرمایا نہیں, حسن سیدہ کی وجہ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا پھر ابا جی پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حسن تیرے سے پیار اس لیے ہے کہ تو حضور کا نواسہ ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کر کہا حجر اسود یہ نہ سمجھنا کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے چوم رہا ہوں, دنیا تجھے چومتی ہے اس لیے چوم رہا ہوں, تو جنت کا پتہ ہے اس لیے چوم رہا ہوں. فرمایا حضرت اسود اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے حضور نے ایک بار چوما تھا بس. ہم بھی کسی پیر کی, کسی مولوی کی, کسی کی بھی عزت کرتے ہیں, پیر چومتے ہیں, گوڈے پکڑتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اس وجہ سے چومتے ہیں کہ حضور کی وجہ سے, حضور کی محبت کی وجہ سے. کوئی نہ مانے کسی کو ذات کی وجہ سے مانتے ہیں. ہمیں ہمارے بابا جی بھی بتا گئے ہیں کہ مولوی خادم نے بھی مننا ہے تو حضور کی وجہ تو مننا ہے. یہی ہمیں ہمارے بڑے سبق پڑھا کر گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سبق انشاءاللہ اسی کا فضل رہا, اس کے محبوب کا فضل رہا, تو انشاءاللہ یہ سبق مرتے دم تک یاد رہے گا انشاءاللہ. ہاں اب آپ نے زوردار نعرہ لگانا, پتہ لگے محمد عربی کے شیر بیٹھے ہیں. ڈیلا ڈیلا نعرہ نہیں لانا, کشمیر کم از کم رب ساڈی آواز بارڈر تک تے پہنچائے کہ محمد بن قاسم دے وارث آ گئے, صلاح الدین ایوبی دے وارث آ گئے. اینج کر کے نعرہ لانا ہے من سب نبی. نہیں انج نہیں, تھوڑا یاد ڈھیلا نعرہ ہے.
سپیکر ہٹا دینے ہو تسی نقیب نو دینے آپ ایویں نال من سبا نبی جان من سبا نبی جان من سبا نبی جان من سبا نبی جان من سبا نبی جان